جس طرح زمین رات ہو تو بھی زمین ہے، دن ہو تو بھی زمین ہے، اور وہیں ہوتی ہے، رات ہو تو بھی وہیں ہوتی ہے جہاں زمین کو ہونا چاہیے، اور رات دن ہو تو بھی زمین وہیں ہوتی ہے جہاں پر. اب رات کو جو زمین ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ زمین وہاں سے کھسک کے کہیں اور چلی جاتی ہے. چاند بھی ہمیشہ زمین کی طرح یہ مٹی کا گولا، یہ وہیں ہوتا ہے، یہ چھوٹا ہو بڑا ہو، 14ویں کا ہو پہلی کا ہو، نظر آئے یا نظر نہ آئے، چاند ہمیشہ زمین کی طرح مٹی کا یہ گولا رہتا ہے. فرق جو پڑتا ہے زمین سے جب چاند دیکھتے ہیں، اس کی روشنی اصل چاند کہلاتی ہے. خود چاند ہمیشہ فضا میں موجود ہے، نہ کبھی غروب ہوا ہے، نہ کبھی ختم ہوا ہے، نہ کبھی پیدا ہوا ہے. چاند ہمیشہ ہے، لیکن سورج کے اور زمین کے گرد گھومنے کی وجہ سے اس کا روشنی کا جو حصہ ہے، روشن حصہ، یہ کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا ہے اور بجھتا رہتا ہے. تو جو زمین سے چاند دیکھنے کا جو عمل ہے، در حقیقت چاند کا روشن حصہ یا چاند کے اوپر سورج کی پڑنے والی روشنی، یہ چاند دیکھنا کہلاتے ہیں. مثلا میں اس کو مثال سے عرض کروں کہ یہ چاند ہے، فرض کریں یہ زمین ہے، یہ چاند ہے، اور یہ مٹھی میری یہ سمجھ لیجیے سورج ہے. یہاں سے روشنی اس کو بھی پڑتی ہے، یہ زمین ہے، یہ بھی روشن ہو جاتی ہے، اور یہی روشنی اس چاند پر پڑتی ہے، یہ بھی روشن ہو جاتا ہے. یہ زمین گھوم رہی ہے، اس طرح چکر کاٹ رہی ہے، لہذا کبھی یہ حصہ روشن ہوتا ہے، کبھی دوسرا حصہ روشن ہوتا ہے. یہ چاند بھی اس طرح گھوم رہا ہے، زمین کے گرد ایسے بھی گھوم رہا ہے اور ادھر بھی گھوم رہا ہے. اس گھومنے کی وجہ سے یہ زمین سے کبھی روشن اور نظر آتا ہے، کبھی اس کی روشنی نظر ہوتا وہیں پر ہے، لیکن کبھی زمین مثلا اس طرح سے گھوم رہا ہے، اس طرح گھوم رہا ہے، یہ اس طرح سے چکر لگا رہا ہے، اور سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے. پہلے یہ حصہ روشن ہوتا ہے، پھر یہ گھومتے گھومتے تھوڑا اور روشن ہوتا ہے، روشن ہوتے ہوتے اس طرح بڑھ جاتا ہے آگے. جب یہ اپنے 29 دن یا 30 دن پورے کر لیتا ہے چاند، اس وقت یہ مکمل وہ حصہ جو زمین کی طرف ہے اس کی روشنی بالکل ختم ہو جاتی ہے. میں ایک علمی بات عام انداز میں بیان کر رہا ہوں، علمی زبان سے ہٹ کر عوامی زبان میں عرض کر رہا ہوں تاکہ سارے سمجھ جائیں، سب کو معلوم ہو جائے، عورتیں مرد سارے. چاند جب بالکل نظر نہیں آتا ہمیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چاند موجود ہے لیکن روشن نہیں ہوا، ابھی روشنی اس کے اوپر سورج کی نہیں پڑی. ختم جب چاند ہو جاتا ہے، ختم ہونے کے بعد نیا چاند بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں چاند کا تولد، برتھ. چاند کی باقاعدہ برتھ ہوتی ہے، چاند پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے چاند. چاند جنم لینے سے مراد یعنی روشنی، نئی روشنی اس کی پہلی ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ روشنی پڑنا شروع ہو جاتی ہے اس کے اوپر. یہ روشنی جب چاند روشن ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ مدت ہوتی ہے کہ کتنی مدت ہوئی ہے چاند کو نئے سرے سے روشن ہوئے. نئے سرے سے ایک دفعہ پورا چاند روشن ہو کے سارا تاریک ہو گیا، اب دوبارہ پھر ایک کونے سے روشن ہونا شروع ہو جائے گا. یہ جب دوبارہ روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ٹائم گزرتا ہے. مثلا ابھی چاند کو روشن ہوئے 1 گھنٹہ ہوا ہے، چاند کو روشن ہوئے 2 گھنٹے ہوئے ہیں، چاند کو روشن ہوئے 3 گھنٹے. اس کو کہتے ہیں چاند کی ولادت. یہ چاند جنم لیا، پیدا ہوا، نیا چاند پیدا ہوا ہے، یعنی نیا چاند روشن ہونا، نئی روشنی اس پر آنا شروع ہوئی ہے. اس کی مدت ہوتی ہے، عمر ہوتی ہے چاند کی، کہ وہ 1 گھنٹے کی ہے، 2 گھنٹے کی ہے، 3 گھنٹے کی ہے، 4 گھنٹے کی ہے. معمول کے مطابق جو چاند 15 گھنٹے سے چھوٹا ہو، یعنی روشن ہوئے اس کو، نئے چاند کو روشن ہوئے 15 گھنٹے گزر چکے ہوں یا 15 گھنٹے نہ گزرے ہوں معمولاً، تو وہ چاند ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، روشن بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کا اتنا کنارہ، اس کا صرف کونا روشن ہوا ہے، بالکل کنارہ روشن ہوا ہے اس کا، اور وہ کنارہ اتنا باریک ہے کہ زمین سے نظر نہیں آتا.
چاند کو دیکھنے کے لیے زمین سے چاند کی نئی روشنی جو بڑھنا شروع ہوئی ہے، یہ چاند کی پیدائش جو ہوئی ہے، روشنی کی پیدائش، یہ روشنی 15 گھنٹے کم از کم ہو تاکہ چاند زمین سے نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ دوربین سے، یہ اس کے بغیر، دوربین کے بغیر 15 گھنٹے کا ہو جائے پھر نظر آتا ہے۔ اگر دوربین ہو آپ کے پاس، اور وہ بھی اچھی دوربین ہو، چائنا والی نہ ہو، جرمنی جاپان کی بنی ہوئی دوربین ہو، جعلی اور 2 نمبر نہ ہو جو ادھر شادرے میں کسی نے بنا کے بیچ دی آپ کو، اچھی دوربین ہو، تو اس سے آپ دیکھیں اگر چاند، تو دوربین سے چاند جو نظر آتا ہے روشن نیا پیدا شدہ چاند، وہ 11 گھنٹے کا نظر آ جاتا ہے۔ اچھی دوربین سے 11 گھنٹے کا بنا ہوا چاند نظر آ جاتا ہے۔ مثلا ابھی اس مہینے کا جو چاند ہے، میں عرض کرتا ہوں، ابھی اسی وقت ہم یہاں کتنے بجے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں شاہدرہ میں 5:15 بجے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج تاریخ ہے 5 مئی 2019، ٹھیک ہے نا یہ تاریخ؟ 5 مئی 2019، 29 شعبان کو ہم یہاں شاہدرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے عبادت گاہوں میں، مسجدوں میں یا گھروں میں بیٹھے ہوں گے۔ اس وقت چاند کہاں ہے؟ اس وقت رمضان کا چاند بن چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے، متولد ہو گیا ہے۔ کتنے بجے متولد ہوا ہے؟ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے اسپتال میں پیدا ہوا اتنے بجے، دن کو پیدا ہوا، صبح پیدا ہوا، رات کو پیدا ہوا، سب کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس وقت ٹائم یہ تھا، باقاعدہ نوٹ کر دیں اتنے بجے پیدا ہوا۔ پرانے زمانے میں خواتین کچھ علامتیں رکھ لیتی تھیں کہ بچہ پیدا ہوا اس دن یہ ہوا تھا، اس وقت یہ منظر تھا۔ گھڑیاں نہیں تھیں، وہ کوئی اور چیزیں رکھ لیا کرتی تھی۔ مثلا وہ کہتی تھی جس دن اس کے تایا کی ٹانگ ٹوٹی تھی اس دن پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ پیمانہ رکھا ہوتا ہے کہ جس دن تایا جان گٹر میں گرے تھے اس دن پیدا ہوا تھا۔ وہ اس طرح کی علامتیں رکھی ہوتی تھی۔ یا جس دن گائے مری تھی ہماری، یا فلاں بھینس ہماری سوئی تھی اس دن پیدا ہوا تھا یہ بچہ۔ پرانے زمانے میں یہ تھا، لیکن آج کل تو ٹائم لکھا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا اتنے بج کر اتنے منٹ پر۔ رمضان کا چاند 29 شعبان کو پیدا ہو گیا ہے۔ کب پیدا ہوا ہے؟ صبح سویرے بھلے 3-3:30 بجے پیدا ہو گیا ہے رمضان کا چاند۔ رمضان کا چاند صبح 3 بجے پیدا ہو کے ابھی 5:15 ہو گئے ہیں۔ آپ 3:30 بجے سے 5:15 بجے تک کتنے گھنٹے گزرے ہیں؟ بھلے 14.25 گھنٹے گزرے ہیں، جو بھی حساب کر لیں۔ اب ریاضی بھی کمزور ہے آپ کی، روزے کے بغیر ابھی روزہ رکھا نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہو رہا۔ مفتی صاحب سے کیا پھر توقع رکھتے ہو آپ کے؟ وہ یہ چاند پیدا ہو چکا ہے۔ یہ چاند پیدا ہو کے اس وقت فرض کرو 11-12 گھنٹے کا ہو گیا ہے۔ 11-12 گھنٹے کا چاند پاکستان کے افق کے مطابق موجود ہے۔ پاکستان کے آپ مشرق مغرب میں موجود ہے یہ چاند، ابھی موجود ہے، لیکن ابھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ چاند کی روشنی سورج کی روشنی کے مقابلے میں نظر نہیں آتی۔ چاند سورج سے روشنی لے کر زمین کی طرف بھیجتا ہے، تو ابھی خود سورج موجود ہے۔ جب تک سورج موجود ہے چاند نظر نہیں آئے گا۔ چاند کی روشنی کب نظر آئے گی؟ جب سورج غروب ہوگا۔ چاند جس طرح سورج غروب ہونا ہے، چاند نے بھی غروب ہونا ہے۔ ٹائم بھی ہوتا ہے چاند کا کہ پیدا ہونے کے بعد کتنے گھنٹے کا ہے، اور گھنٹے کے بعد سورج کے غروب ہونے کے بعد کتنی دیر یہ رہے گا اس آسمان پر۔ یہ دونوں چیزیں نظر میں رکھنی ہے۔ یہ چاند جو آج صبح پیدا ہوا ہے، آپ نہ کہے کہ میں خود وہاں موجود تھا دیکھتا چاند، یہ جو رصد خانے ہیں، علماء ہیں، ماہرین فلکیات ہیں جو پاکستان میں نہیں پائے جاتے، یہ دیکھتے ہیں چاند۔ دنیا میں بڑی بڑی رصد گاہیں ہیں بہت عظیم، ان کے اندر سائنس کے آلات، سائنسی آلات نصب ہیں، دوربینیں نصب ہیں۔ ہم ماڈرن بنے ہوئے ہیں، سائنس پڑھے ہوئے ہیں، لیکن چاند نظر
نہیں آتا. پاکستان میں اتنے سائنٹسٹ ہیں ماشاءاللہ اور اتنے آدمی تعلیم یافتہ ہیں، لیکن یہاں کوئی رصد خانہ موجود نہیں ہے. نہ محکمہ موسمیات کے پاس ہے رصد خانہ، نہ رویت ہلال کمیٹی کے پاس ہے کوئی رصد خانہ، نہ کسی یونیورسٹی کے اندر ہے رصد خانہ. بنایا ہی نہیں انہوں نے، ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کلیشنکوف کی ضرورت تھی، وہ روس سے بنا کے لے آتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں یہاں پر. باقی کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں. اسکول بنا لیے ہیں، یونیورسٹیاں بنا لی ہیں، رصد خانے کہاں ہیں؟ ان کے اندر لیبارٹریاں کہاں ہیں؟ ان کے اندر ٹیکنالوجی کا جدید سامان کہاں ہے؟ یہ پوچھیں نا، اپنی حکومتوں سے پوچھیں کہ تعلیم کا بجٹ کتنا ہے، اس کام کے لیے پیسہ کتنا رکھا ہے. مثلا اس حکومت نے، پچھلی حکومت نے یہ سائنسی آلات جو فلکیات کا مطالعہ کرے اس کے لیے کتنا پیسہ رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں رکھا ہوا اس کے لیے. زیرو بجٹ ہے. چاند پیدا ہو گیا ہے، پیدا ہونے کے بعد ابھی موجود ہے آسمان پہ، لاہور کے پاکستان کے آسمان پہ موجود ہے. سورج غروب ہونے تک نظر نہیں آئے گا. سورج غروب ہونے کے بعد یہ چاند تھوڑی دیر کے لیے رہے گا، تقریباً آدھ گھنٹہ یا 33 منٹ رہے گا. یہ سورج پاکستان کے افق پر، مغربی افق پر پاکستان کے آدھ گھنٹے تک یہ رہے گا. لیکن یہ ممکن ہے انسان کو معمولی آنکھ سے بغیر دوربین کے نظر نہ آئے. دوربین سے دیکھیں گے تو نظر آ جائے گا ان کو. آدھ گھنٹے تک یہ چاند ہوگا، اور یہ چاند جب غروب ہوگا اس وقت اس کی عمر 16 گھنٹے ہوگی، اور 16 گھنٹے کا چاند باقاعدہ نظر آ جاتا ہے اگر کوئی دیکھے. افق صاف ہو، مطلع صاف ہو، دوربین ہو ان کے پاس، طریقہ آتا ہو ان کو، تو پھر 16 گھنٹے کا چاند علماء فلکیات کے مطابق، ماہرین فلکیات کے مطابق، موسمیات کا کام نہیں ہے. محکمہ موسمیات چاند نہیں دیکھتا. محکمہ موسمیات موسم دیکھتا ہے، بادل دیکھتا ہے، آندھیاں، طوفان اور یہ چیزیں دیکھتا ہے. یہ محکمہ فلکیات ہے، یہ دیکھتا ہے. جو دنیا کے ماہرین بڑے اداروں نے چاند کے رمضان، اور ہر چاند کا وہ اسی طرح مطالعہ کرتے ہیں. ہر چاند کا پہلے پورا شیڈول بتا دیتے ہیں کہ مثلا ابھی بتا دیں گے کہ شوال کا چاند کب نظر آئے گا، کب پیدا ہوگا، کب پیدا ہو کر کتنا گھنٹے کا ہوگا، جب سورج ڈوبے گا تو یہ کتنے گھنٹے کا ہوگا، نظر آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ سب پہلے بتا دیتے ہیں. ذرا ایسا اہتمام یہاں نہیں کیا جاتا. چونکہ نہیں کیا جاتا اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ آپ اگر تو رویت ہلال کمیٹی اعلان کر دے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو نور علی نور. اگر نہیں اعلان کرتے تو احتیاطاً روزہ رکھ لیں آپ، تاکہ ایسا نہ ہو کہیں کہ فی علم اللہ چاند ہو رمضان کی پہلی اور ہم اس تاریخ کو کھا پی رہے ہوں، اور اس طرح بندگی کا پہلا دن ہی گناہ کے ساتھ شروع نہ کریں.